مرزا قمی کی پڑھ رہا تھا وہ کتاب اصول کی، تو قم میں کہتے ہیں کہ ایک بہت بزرگ استاد تھے، ہمارا ایک مباحث تھا، ان سے یہ بات طے ہوئی کہ فلاں جو ہے وہ استاد ماہر ہے اس کتاب میں اور اس موضوع پر، ان سے درس پڑھیں گے۔ اور وہ مجتہد تھے، اجتہاد بھی تھا ان کو، اور نجف اشرف سے پڑھ کے آئے تھے، تو یہ سب متاثر تھے ان کے علم سے۔ جب گئے ان سے کہ آپ ہمارے لیے ایک وقت دیجئے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس نماز مغرب کا اول وقت کے سوا کوئی دوسرا وقت نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو دو بزرگوار تھے، ان کے ہاں نماز اور اول وقت نماز کی زیادہ اہمیت تھی، وہ بھی جماعت کے ساتھ پڑھنے کی، اور جس سے درس پڑھنا ہے وہ استاد کہہ رہا ہے کہ نماز اول وقت، مغرب کے اول وقت کے سوا کلاس کے لیے میرے پاس کوئی دوسرا وقت نہیں ہے، اسی وقت میں تمہیں درس دے سکتا ہوں۔ تو انہوں نے آپس میں طے کیا اپنے مباحث سے کہ یہ کیا ہے، استاد کو کوئی اور وقت کا انتخاب کرنا چاہیے۔ ایک عالم، اگر ایک استاد ہی جو ہے وہ اول وقت نماز کا پابند نہیں ہوگا تو پھر ہم لوگ کیا سیکھیں گے؟ ان دونوں نے طے کیا کہ ہم کو اس وقت میں درس نہیں پڑھنا ہے، نہیں پڑھا، اور وہ چلے گئے۔ بعد میں کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوا کہ وہ پھر حوزہ چھوڑ کے دانشگاہ یعنی یونیورسٹی چلے گئے، اور وہاں کے اساتید میں اور مشہور اساتید میں شمار ہونے لگے، اور جو لباس سے روحانیت تھا اس کو بھی اتار دیا انہوں نے۔ اور کچھ دن کے بعد میں نے سنا اور دیکھا کہ انہوں نے داڑھی بھی منا دی، اور بالکل جو ہے وہ کا یہ دیکھ کے سن کے بڑا افسوس ہوا کہ جسے ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ ہمیں وہ تعلیم دے سکتا ہے، تربیت، وہ اس قدر دیکھا۔ یہ جو استعداد ہوتی ہے نا، جو حافظہ ہے، جو محنت سے انسان پڑھ لیتا ہے، لیکن اگر روحانیت نہیں ہوتی ہے، تقویٰ نہیں ہوتا، پرہیزگاری نہیں ہوتی ہے، تو وہ انسان کو کہاں لے کے جاتی ہے۔ یہ صفت جو ہے وہ بہت بری صفت ہے، کہ اسی لیے تھوڑا سا علم ہو مگر یہ علم نور کے ساتھ ہوگا تو یہ برکت دے گا۔ اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک آخری بات عرض کروں اور اس کے بعد جو ہے وہ ختم کروں بات کو، اس لیے کہ وقت زیادہ ہو گیا، ذکی صاحب کا فون بھی آ گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں میں برکتیں رکھی ہیں، 4 چیزوں کو 4 چیزوں میں رکھا ہے، چھپا کے کہہ لیجئے۔ علم اور حلم یعنی علم و دانش کی برکت کو اللہ تعالیٰ نے استاد کے احترام میں رکھا ہے، علم کی برکت کو استاد کے احترام میں قرار دیا ہے۔ یہ چاہے وہ استاد آپ کی نگاہ میں قابل احترام ہو یا نہ ہو، اگر ہم اس کا احترام کر رہے ہیں تو ہمیں فائدہ ہوگا، ہمیں علم کا فائدہ ہوگا۔ یہ بات اس لیے کہہ رہے، کبھی کبھی ایسا بہت پہلے، کئی سال پہلے کی بات ہے، ایک مثال ہے، یاد آ گئی ہے، یہ کبھی کبھی ہوتا ہے۔ یہی اسی لائبریری میں میں بیٹھا ہوا تھا، میں بعد میں آیا، اپنے 2-3 طالب علم بیٹھے ہوئے تھے ایسے ہی، اور میں ایک باہر کا کوئی شخص
تھا وہ میں ان کے ساتھ وارد ہوا تو وہ 2-3 طالب علم بیٹھے رہے. اچھا ہم لوگ میں یہ تو نہیں کہ آپ کھڑے ہو جائیے یا اشارہ کریں کہ یہ سب تو ہوتا نہیں، اور کسی کو بھی یہ خواہش نہیں ہوتی کوئی احترام کرے عزت کرے. اس لیے آپ لوگ جب کھڑے نہیں ہوتے تو کبھی نہیں کہا کہ بھائی بیٹھے ہی رہو بیٹھے. یہ آپ کا وظیفہ ہے کہ ہم کو کھڑے ہونا ہے، احترام کرنا یا احترام نہیں کرنا. تو وہ 2-3 طالب علم بیٹھے رہے تو ہم لوگ وارد ہوئے، بات کے چلے گئے. بعد میں انہوں نے ہم سے پوچھا یہ طالب علم تھے یہ لوگ؟ تو اب مجھے کیا کہنا چاہیے؟ مطلب وہ کیوں پوچھ رہے تھے کہ طالب علم ہے یہ؟ اچھا چونکہ وہ بھی کیا کہتے ہیں وہ کالج میں پروفیسر تھے، ٹیچر تھے، تو جانتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ کے یہاں بھی اگر ہوتا ہے یہ کہ اگر ان کا بھی کوئی ٹیچر یا کوئی پروفیسر آتا ہے تو اگر اسٹوڈنٹ ہے تو بہرحال وہ سر کر کے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور احترام کرتے ہیں. تو اس کا بڑا غلط تاثر گیا اس دن. لیکن میں نے طالب علم سے بھی نہیں بیان کیا کہ یہ تو اس کا وظیفہ ہے، اس کو بتایا بھی جاتا ہے تو پڑھ کے، یار اس کو میں کہوں کہ نہیں تم یہ کام کیا کرو تو یہ تو بہت چھوٹی بات ہو گئی ہے. تو علم کی برکت کو اللہ نے استاد کے احترام میں رکھا ہے، اور ایمان کی بقا کو خداوند عالم نے خود اللہ کی تعظیم کرنے میں رکھا ہے. اگر خدا کی تعظیم، عظمت پروردگار کا خیال، اس کا کیا مطلب ہے؟ گناہ نہ ہونے پائے، خوف خدا رہے، حرام سے یہ عظمت پروردگار کا خیال، ایمان رہے گا. تیسرے، لذت دنیا کو، دنیا کی لذت کو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے میں رکھا ہے، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے میں. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ آتش جہنم سے نجات کو لوگوں کو اذیت نہ دینے میں رکھا ہے. عام لوگوں کو ہماری باتوں سے، ہمارے کام سے اگر اس کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ جو ہماری طرف سے ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں، ایام اعزائے فاطمی ہیں. اللہ ہم سب کو جناب زہرا کا حق کا دفاع کرنے والوں میں قرار فرمائے. اور اسی علم سے متعلق خود اگر آپ دیکھیں قرآن میں جناب زہرا کے فضائل میں کتنی آیتیں ہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہ خود جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے اہل بیت ہیں مراد، اور ایک فرد جناب سید عالم بھی ہیں اس کے. علم کے بارے میں خود مولا کائنات سے فرمایا تھا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ قیامت تک کیا ہونے والا ہے اور کیا نہیں ہونے والا ہے، اور کیا رونما ہو چکے. سارے واقعات کی خبر جناب سید عالم. تو جو احترام تھا جناب شہزادی دو عالم کا، وہ اس لیے نہیں کہ اہل بیت کی ایک اکلوتی بیٹی تھی، بلکہ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام، ایک عظمت، منصب عطا کیا تھا جس کی بنا پر رسول اللہ بھی احترام کرتے تھے. آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد ابھی میں نے ایک روایت کسی دن دیکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، روایت میں کہ 6 مہینہ 9 مہینہ جو بھی آپ روایت لے لیجئے، جب آپ صبح کی نماز کے وقت آتے تھے تو اہل بیت کے گھر کو، یعنی جناب سید عالم اور مولا کائنات کے گھر کی طرف رک کر کے ہی صرف تلاوت نہیں فرماتے تھے، یا سلام صرف نہیں کرتے تھے دیکھ کر کے، بلکہ آپ دونوں اپنے ہاتھوں کو دیوار پر، دروازے پر رکھ کے فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت. دونوں ہاتھوں کو رکھ کے فرماتے تھے. کیا اشارہ کافی نہیں تھا؟ یا اگر سیدہ کے گھر کے سامنے یا ان کے گھر کی طرف رک کر کے کہہ دیا کہ السلام علیکم یا اہل البیت، کیا لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کافی نہیں کہ یہ اہل بیت ہے؟
نہیں، یہ گھر کے اوپر ہاتھ رکھ کے یا فرمایا کہ یہ فاطمہ کا دروازہ میرا دروازہ، جس نے اس دروازے کی بے حرمتی کی اس نے حجاب خدا کو پارا کیا۔ ہاں، ہر باپ کو اپنے بعد اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے، اور اسی عنوان سے آپ نے تاکید بھی کی تھی، دیکھو میں تمہارے درمیان اپنی عطرت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم دیکھو، میں دیکھوں گا کہ تم ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہو۔ ہاں، مگر ان لوگوں نے نہ صرف یہ کہ رسول اللہ کی اس حدیث کا خیال نہ کیا اور آپ کی عطرت کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا، بلکہ جب جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے اوپر گرا ہے اور جب اس مصائب میں گرفتار ہوئی تو ایک مرتبہ فریاد کی، یا ابتا، اے بابا، کیا آپ کی بیٹی کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے؟ صبت علیہ مصائب سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اللہ ہم سب کو حضرت کے چاہنے والوں میں شمار فرما، ہم سب کے نام کو امام کی دعا میں شامل فرما۔ اے اللہ، وارث زہرا امام زمانہ کی ظہور کو مقدر فرما، دنیا میں آخرت میں جناب سیدہ کی شفاعت سے سرفراز فرما۔ اللہ ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عنایت فرما، بحق محمد و آلہ طاہرین۔